السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی چوتھی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہماری پچھلی کلاس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ نظریہ کس کو کہتے ہیں، نظریہ پاکستان، نظریہ اسلام اور دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے، اور ہم نے سیکھا کہ بر صغیر کوئی ملک نہیں تھا، وہ ایک بر اعظم تھا جس میں بہت سی اقوام بستی تھیں، اور قوم کی کوئی بھی تعریف کی جائے تو مسلمان ہر لحاظ سے ایک مکمل قوم تھے، ان کا ایک اپنا جداگانہ تشخص تھا، اور جس مذہب کے وہ فالوورز تھے یعنی اسلام، وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں معاشرت، معیشت، اخلاقیات اور سیاسیات کے تمام مقاصد کو پورا کرنے کا سامان موجود ہے، اور اسلام جو ہے وہ جدید تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہے اور ہر دور کے لیے مکمل طور پر قابل عمل ہے۔ اس کے بعد ہم نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی۔ ہمارے آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ نظریہ پاکستان کے کون سے اجزاء ہیں، کون سے وہ فیکٹرز ہیں جن کے بغیر نظریہ پاکستان جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق یہاں پر 5 جو ہیں وہ پوائنٹس دیے گئے ہیں، 5 اجزاء جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، جن میں سب سے پہلا ہے عقائد و عبادات، دوسرے نمبر پر ہے جمہوری اقدار کا فروغ، تیسرے نمبر پر ہے معاشرتی انصاف اور مساوات، چوتھا ہے شہریوں کے حقوق و فرائض، اور پانچواں ہے اخوت اور بھائی چارہ۔ اب ہم ان کا تفصیلاً جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے عقائد و عبادات۔ عزیز طالبات، آپ جانتی ہیں کہ بینگ مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں یکتا ہے، واحد ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے وہ عقائد میں سب سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے رسالت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، آپ پر رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی، کوئی رسول جو ہے وہ مبعوث نہیں کیا جائے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تکمیل کی، اور جس کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں خدا نخواستہ کوئی شک ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد ہے یوم آخرت، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن پر ایمان ہونا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے جب ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب چکانا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یوم آخرت پر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ پھر ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جو ہر بدی سے، ہر شر سے محفوظ ہیں، پاک ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ بھی 2 فرشتے جو ہیں وہ مقرر ہیں جو اس کے اعمال جو ہیں ان کو تحریر کرتے ہیں۔ پھر ہے الہامی کتابوں پر ایمان۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمارا دیگر الہامی کتابوں پر بھی ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا، جن میں تورات، زبور اور انجیل ہیں۔ اس کے علاوہ آسمانی صحیفے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ کتابیں بالکل سچی تھیں، لیکن اب وہ اپنی اصل حالت میں محفوظ نہیں رہیں۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اگر عبادات کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہے نماز۔ نماز کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بہت دفعہ تلقین کی ہے کہ نماز قائم کرو، اور نماز جو ہے بیسکلی یہ آپ کی کمیونیکیشن ہے، ایک سورس آف کمیونیکیشن ہے آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اور بندے کی ایک کمیونیکیشن ہے۔ پھر ہے روزہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اور روزہ جو ہے اس کی پریکٹس سے آپ کو دوسرے کی بھوک اور اس کی پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ پھر ہے زکوٰۃ، یعنی اپنی مال میں سے مسلمان جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اس کو مال دیا گیا ہے اس میں سے وہ ایک مخصوص حصہ مستحقین میں بانٹتا ہے، ان کو دے دیتا ہے اپنے مال میں سے 2.5% یعنی جو فرض ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ پھر ہے حج۔ فریضہ حج جو ہے یہ بھی صاحب استطاعت اور صاحب حیثیت لوگوں پر، مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے۔ یہ تو تھے عقائد و عبادات۔ اب ہم آ جاتے ہیں، آپ کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے جمہوری اقدار کا فروغ۔ جمہوریت بیسیکلی کہتے ہیں ایک ایسا نظام حکومت جس میں اکثریت جو ہے اس کی حکومت ہوتی ہے، جس میں طاقتور کی حکومت نہیں ہوتی بلکہ زیادہ لوگوں کی بات جو ہے اس کو سنا جاتا ہے۔ تو جمہوری اقدار کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں مساوات، برابری، جواب دہی، یہ جمہوریت کا حسن ہوتی ہیں، یہ جمہوریت کی اقدار ہیں، قدریں ہیں اس کی۔ تو اسلام جو ہے وہ مساوات کا جتنا درس دیتا ہے اتنا شاید ہی کوئی اور مذہب دیتا ہو۔ مساوات یعنی برابری، کہ اسلامی معاشرے میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے سے بالا تر نہیں، طاقتور اور کمزور میں کوئی فرق نہیں۔ مسلمان ایک ایسا معاشرہ چاہتے تھے جہاں پر وہ جمہوری اقدار کو فروغ دے سکیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب ان کے پاس ایک اپنی آزاد اور خود مختار ریاست ہوتی، یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب وہ ایک الگ وطن جو ہے اس کے حصول میں کامیاب ٹھہرتے۔ اور جواب دہی یعنی اکاؤنٹیبلٹی، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ہر عمل کے لیے جواب دہ ہوتا ہے۔ خلفائے راشدین کا طرز عمل بھی ہمارے سامنے ہے کہ اسلامی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو مسلمان جو تھے وہ خلیفہ وقت سے کسی بھی وقت کوئی بھی سوال جو ہے وہ کر سکتے تھے، پوچھ سکتے تھے، اور خلیفہ وقت جو تھے وہ اکاؤنٹیبل تھے، وہ جواب دہ تھے ان کے ہر سوال کے۔ تو اس لیے یہ جو قدریں ہیں ان کو اسی صورت میں پریکٹس کیا جا سکتا تھا، ان کو عملی طور پر ان کا نفاذ اسی صورت میں ممکن تھا جب مسلمان جو ہیں وہ اپنی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام عمل میں لا پاتے۔ پھر ہے معاشرتی انصاف اور مساوات۔ عزیز طالبات، کہتے ہیں کہ کفر کی بنیاد کے اوپر کوئی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کی بنیاد پر کوئی معاشرہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ معاشرے جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ امن کا فروغ چاہتا ہے، سب سے زیادہ امن کا داعی ہے۔ معاشرتی انصاف، معاشرے میں ہر ایک کے لیے انصاف ہو، انصاف کی فراہمی ہو، انصاف کا بول بالا ہو، عدل و انصاف ہو۔ اخوت اور بھائی چارہ۔ اخوت اور بھائی چارے کا درس اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے۔ مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے میں اگر درد ہو، تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کو فیل کرتا ہے۔ پھر ہے عدل اور مساوات، کہ معاشرے میں برابری ہو، قانون کی حاکمیت ہو، کوئی بھی امیر اور غریب کے لیے یکساں قوانین ہو، اور عدل جو ہے اس کی اور بر وقت فراہمی ہو عدل کی۔ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ عدل کے بغیر، مساوات کے بغیر نہ تو اس کی بقا ممکن ہے، نہ اس کی سلامتی ممکن ہے، نہ اس کی ترقی ممکن ہے۔ معاشرتی بہبود، حکومت وقت جو ہے وہ اس چیز کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کام کریں، ان کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے منصوبے بنائیں۔ پھر ہے یکساں عدالتی نظام، یعنی عدالتی نظام جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہو۔ یہ نہ ہو کہ طاقتور طبقے کے لیے کوئی اور عدالتی نظام ہو اور کمزور طبقے کے لیے کوئی اور، بلکہ یکساں طور پر عدالتی نظام جو ہے اس کا حصول ممکن بنایا جا سکے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا تھا جب مسلمان جو ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے قوانین بنائیں، اور ایک ایسا ملک ان کے پاس ہو، ایک ایسا خطہ ان کے پاس ہو جہاں پر وہ عملی طور پر اس چیز کا ثبوت دے سکیں، اس کا مظاہرہ کر سکیں۔ قانون کی بالادستی، قانون جو ہے اس کی مکمل طور پر اس پر عمل درآمد کرایا جائے۔ قوانین جو ہیں وہ قرآن پاک میں ہر طرح کے قوانین جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسلامی قوانین جو ہیں ان کو مکمل طور پر عمل درآمد اسی صورت میں ممکن تھا جب مسلمانوں کے پاس اپنا ایک الگ آزاد اور خود مختار ان کے پاس ریاست ہوتی۔ پھر ہے جی مثالی اسلامی ریاست کا قیام،
یعنی اسلام جو ہے وہ اس چیز کا متقاضی تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے ایک الگ ریاست تشکیل دیں، اپنے لیے ایک الگ ریاست جو ہے اس کا قیام ممکن بنائیں، تاکہ وہ ایک اسلامی مثالی اسلامی ریاست کا قیام جو ہے ان کے لیے ممکن ہو سکے، جہاں پر صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہو، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو اسلامی قوانین ہیں ان کو صحیح طریقے زیادہ نہیں تھی، اور بچی کی پیدائش کے اوپر اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے عورت کو اس کا صحیح مقام دلایا، اسلام نے عورت کو عزت دی، اس کو بیوی، بہن، ماں کے روپ میں ہر لحاظ سے عورت کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی، اس کو حقوق دیے، اس کو اس کا صحیح مقام دلایا، اور دولت کی منصفانہ تقسیم، یعنی ایسا معاشرہ ہو جہاں پر جو محنتی لوگ ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ترقی کے یکساں مواقع ہوں اور ان میں خوشحالی ہو۔ تو یہ معاشرتی انصاف اور مساوات کے تقاضے اسی صورت میں پورے ہو سکتے تھے جب مسلمانوں کے پاس اپنا ایک الگ ملک ہوتا، جہاں مسلمان جو ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے تمام قوانین جو ہیں ان سے ہم آہنگ بناتے اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کراتے، اور ایک مثالی اسلامی ریاست کا قیام جو ہے وہ ممکن ہو سکتا۔ آگے نظریہ پاکستان کے اجزاء میں سے جو چوتھے نمبر پر ہے وہ ہے شہریوں کے حقوق و فرائض۔ حقوق و فرائض کا لفظ آپ نے بارہا سنا ہوگا، آپ اس سے واقف بھی ہوں گے کہ ایک شخص کا جو حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہے، اور دوسرے کا جو فرض ہے وہ پہلے کا حق ہوتا ہے۔ تو ان حقوق و فرائض میں توازن ہونا بہت ضروری ہے۔ شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ کون کون سے ہیں کہ ان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی جائے، اور یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ شہریوں کے تمام جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنائے، اور اسلام جو ہے وہ انسان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بھی حقوق فراہم کرتا ہے ان کو مکمل طور پر پروٹیکشن دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کو بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر کہا جاتا ہے، کہ اس میں آپ نے عورتوں کے لیے، غلاموں کے لیے سب کے جو حقوق ہیں وہ آپ نے باقاعدہ طور پر ان کو ایکسپلین کیا، ان کو بتایا۔ تو اسلام جو ہے وہ 1400-1500 سال پہلے ہی انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق عطا کرتا ہے اور ان کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی صورت میں قابل عمل ہو سکتی تھیں جب مسلمان جو ہیں وہ اپنے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ممکن بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی اقلیتوں کا تحفظ۔ اقلیتیں جو ہیں ان کو ان کے مذہب کے مطابق ان کے عقائد کے مطابق عبادات کی پوری آزادی ہوگی۔ اسلام کی تبلیغ جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا فریضہ ہے جو سب کے لیے جو ہے قابل عمل ہے، سب کو اس کی تبلیغ، لیکن اسلام میں جبر نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اخلاق سے، اچھے اخلاق سے پھیلا ہے۔ تو اقلیتوں کا جو تبلیغ کا عمل ہے وہ تو رکنا نہیں چاہیے، لیکن اقلیتوں کو ان کے اوپر اسلام مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اقلیتوں کو ان کے اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق فریلی اپنی جو ریلیجس پریکٹسز ہیں وہ کرنے کی اجازت ہوگی، ان کو تحفظ دیا جائے گا، اور اپنے مذہب کے مطابق ان کو زندگی گزارنے کا پورا حق دیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا معاشرہ جو ہے یہ اسی صورت میں ممکن تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہو، جہاں پر قرآن اور سنت کی روشنی میں تمام قوانین مرتب کیے جائیں، جب مسلمان آزادانہ طور پر اپنی ایک ریاست قائم کرتے، اور یہ پاکستان کے حصول کے بعد ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ پھر ہے جی اخوت اور بھائی چارہ۔ اسلام جو ہے وہ امن کا دائی ہے، اسلام امن کو فروغ دیتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، بھائی چارے کی بات کرتا ہے، اور امداد باہمی کی بات کرتا ہے کہ انسان کی مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک کی خوشی دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک کے غم میں کسی دوسرے کے غم میں شریک ہونا، اس کا غم بانٹنا، یہ بھی ایک مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کی اقدار ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک خوبصورت سا جو ہے وہ قدر ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کا درد محسوس کرتا ہے، اس کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ تو یہ اسلام کی بڑی خوبصورت قدریں ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بھائی چارے کا درس دیتا ہے، اور اس کی بڑی خوبصورت مثال جو ہے وہ موقعات مدینہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تو تھے ہمارے نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی، جن کو ہم نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے۔ 5 اجزائے ترکیبی ہیں آپ کے ٹیکسٹ بک کے مطابق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ ہوگا تحریک علی گڑھ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔